Bismillahirrahmanirrahim, students. Today I am going to explain what is sentence. یعنی اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ سینٹینس کی ڈیفینیشن کیا ہے، سینٹینس کو اردو میں ہم کہتے ہیں جملہ. اگر کوئی جملے کی ڈیفینیشن پوچھے، الفاظ کے مجموعے کو جملہ کہتے ہیں. چند الفاظ جب ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے، جیسے اردو میں اگر میں کہتا ہوں میں اسکول جاتا ہوں، اب یہ دیکھو میں ایک لفظ ہے، اسکول دوسرا ہے، جاتا ہوں تیسرا ہے. ان الفاظ نے مل کے ایک جملہ بنایا. انگلش میں ہم جملے کو کہتے ہیں سینٹینس، اور سینٹینس جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اٹ از a group of words which gives complete sense or meaning. الفاظ کا وہ گروپ جو مکمل معنی دے اس کو ہم سینٹینس کہتے ہیں. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ دا گروپ آف ورڈ از کالڈ سینٹینس. یہ غلط ہے. اس لیے غلط ہے، سینٹینس کی ریل ڈیفینیشن یہ ہے، اٹ از اے گروپ آف ورڈز وچ گیوز کمپلیٹ میننگ. یعنی اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ سینٹینس کی ڈیفینیشن، میں کہتا ہوں the group of words which gives complete meaning or sense is called a sentence. کچھ لوگ اس کی اس طرح ڈیفینیشن کہتے کہ the group of words is called a sentence. یہ غلط ڈیفینیشن ہے. اس لیے غلط ہے کیونکہ گروپ مینس ایک سے زیادہ الفاظ. اب میں اگر لکھنے پہ آ جاؤں، مثال کے طور پہ یہ پہلا the group of words which gives complete meaning، اس کا ایک جملہ میں لکھوں I eat food. اس میں یہ I سبجیکٹ ہے، verb eat verb ہے، اور یہ آبجیکٹ ہے food. یہ ایک مکمل جملہ ہے. کیونکہ دیکھو بیٹا، جب آپ شربت بناتے ہو ان کے لیے انگریڈینٹس کی ضرورت ہے. آپ شربت لیتے ہو، اس میں چینی ڈالتے ہو، اس میں پانی مکس کرتے ہو، تب اسے شربت بنتا ہے. اگر اس میں چینی نہ ہو تب بھی وہ شربت نہیں کہلائے گا، پانی نہ ہو تب بھی شربت نہیں ہوگا، شربت نہیں ہوگا تب بھی وہ نہیں بن سکتا ہے. تو اس لیے کسی بھی جملے میں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. When you talk about the sentence، سینٹینس کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں. پہلی چیز کو کہتے ہیں سبجیکٹ، دوسرے کو کہتے ہیں ورب، اور تیسرے کو کہتے ہیں آبجیکٹ. اگر کسی جملے میں ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کی کمی ہو وہ جملہ نہیں کہلاتا. اب جو لوگ کہتے ہیں the group of word is called a sentence، غلط ہے، کیونکہ گروپ مطلب ایک سے زیادہ الفاظ. اگر میں لکھتا ہوں I eat، یہ بھی گروپ بنا لیکن یہ جملہ نہیں. اس لیے نہیں کہ اس میں سبجیکٹ تو ہے، ورب ہے، نو آبجیکٹ. جب ہم کہتے ہیں the group of word which gives complete sense or meaning، مکمل معنی اس وقت دیتے ہیں الفاظ جو گروپ ہوتا ہے جب اس میں سبجیکٹ ہو، ورب ہو، آبجیکٹ. جیسے اسلام کے ہمارے 5 پلرز ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے. کسی ایک سے بھی اگر خدا نخواستہ ہم انکار کرتے ہیں ہمارا ایمان سالم نہیں ہے. تو جملے کے جو سینٹینس کے جو پلرز ہیں are 3. There are 3 pillars of sentence: subject, verb اور object. اگر کسی ایک چیز کی کمی ہو تو وہ جملہ نہیں کہلاتا. ہم جب بھی جملہ لکھتے ہیں she plays hockey، اب دیکھو بیٹا کہ اس میں ہم نے کہا کہ she plays hockey، یہ سبجیکٹ، یہ ورب، یہ آبجیکٹ. ہم سبجیکٹ کو ایس سے ہم کنسیڈر کرتے ہیں، ورب کو وی سے اور آبجیکٹ کو او سے. کسی بھی جملے کی انگریڈینٹس آر 3: سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ. اور جب یہ تینوں کسی جملے میں آ جاتے تو ایک مکمل گروپ بنا رہتا ہے، اور یہ مکمل نالج یا علم آپ کو دیتا ہے. تو these are the ingredients
of a complete sentence which gives a complete meaning. Clear? Yes. Thank you, Beta. Bismillahirrahmanirrahim. Students, today, last time I talked about the sentence. Ke jumla kya hai? The group of words which gives complete meaning is called a sentence. الفاظ کا وہ مجموعہ جو مکمل معنی دے اس کو ہم سنٹینس یا جملہ کہتے ہیں. آج میں جملے کی پارٹس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پارٹس آف سنٹینس. پارٹس آف سنٹینس جملے کے اسے کتنے بیسیکلی وی آر ہیونگ ٹو پارٹس آف سنٹینس. ٹو پارٹس. I eat food. She is going to school. I have written two sentences. یہاں پہ میں نے دو جملے لکھے ہیں جس کو میں سرکل کر رہا ہوں. اس اسے کو کہتے ہیں سبجیکٹ, اور باقی جس کے نیچے جس کو میں نے انڈر لائن کیا ہے this is called predicate. اس اسے کو I eat food. I جو ہے that is a subject, اور باقی جس میں یہ verb آ رہا ہے اور یہ object آ رہا ہے اس اسے کو کہتے ہیں predicate. The circle area is subject. The underlined words are predicate. She is going to school. یہ she جو ہے that is the subject. Is going to school اس تمام اسے کو جس میں یہ helping verb HP, یہ verb, یہ preposition, یہ object, ان تمام الفاظ کو یا اس تمام اسے کو کہتے ہیں predicate. Basically اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ how many parts of sentence do we have, we are having two parts of sentence. جس طرح اللہ نے ہماری باڈی بنائی ہے, سر ہمارا ایک حصہ ہے, تھورکس یا چیسٹ ایک حصہ ہے, لیگز ایک حصہ ہے, پھر اس میں مختلف آرگنز ہیں, نوز ہے, ہیئرز, آئیز. اسی طرح ہمارے جملے کے جو ہے سینٹینس کے دو حصے, ایک کو کہتے ہیں سبجیکٹ. اس I eat food اس میں I سبجیکٹ ہے, she is going to she سبجیکٹ ہے. کسی بھی جملے کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں سبجیکٹ, ایک کو کہتے ہیں پریڈیکیٹ. اب مزید اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ سبجیکٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, the doer of an action. doer مطلب do مطلب کام کرنا, doer مطلب کام کرنے والا. The doer of action is called a subject. سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ the doer of an action, کام کرنے والے کو سبجیکٹ کہتے ہیں. اس جملے میں I eat food, کون کہنا کہتا ہے؟ میں. کام کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں. تو یہاں پہ جو سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ I ہے, اور وہ کام کرنے والا. یہاں پہ she is going to school, اسکول کون جا رہا ہے؟ she. آپ یہاں پہ نام بھی لکھ سکتے ہو. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں علی eats food, علی کھانا کھاتا ہے. اس جملے میں علی جو ہے سبجیکٹ ہے. کسی بھی پازیٹیو جملے میں جو جملے کے شروع میں کام کرنے والے, چاہے وہ نام ہے یا پروناؤن ہے, ناؤن ہے یا پروناؤن, آپ کا سبجیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عبدالرازق ایٹس فوڈ. عبدالرازق سبجیکٹ ہے, ناؤن سبجیکٹ. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ایٹس فوڈ. اب عبدالرازق یا ای دونوں اس سبجیکٹ, وہ کام کرنے والا ہے. اور دوسرا جو حصہ ہے اس کا پریڈیکیٹ. پریڈیکیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ان سینٹینس, کسی جملے میں ایکسکلوڈنگ سبجیکٹ آل ادر ورڈز آر پریڈیکیٹ. دیکھو بیٹا, کسی بھی جملے میں سبجیکٹ کو نکال کے باقی تمام الفاظ, اس جملے میں آپ دیکھیں she is going to, اب she جو ہے نا that is the subject, is going to school, یہ تمام الفاظ پریڈیکیٹ میں آتے ہیں. helping verb, verb, preposition, object. اس جملے میں I eat food, I subject ہے, یہ verb اور object جو ہے نا یہ پریڈیکیٹ ہیں. کسی بھی جملے میں یعنی سینٹینس کی کتنی قسمیں, parts of sentence? There are two parts of a sentence.
The first is subject, the second is predicate. اور subject کی definition کیا ہے؟ The doer of any action is called a subject. The doer of any action is called a subject. کام کرنے والے کو subject کہتے ہیں. تو علی eats food, علی subject ہے. He eats food, he subject ہے. اور predicate کی definition کیا ہے؟ In a sentence, excluding مطلب نکال کر, subject کو نکال کر, دیکھو subject کو الگ کر کے جملے میں بقایا. In a sentence, excluding subject, all other words are predicate. دوسرے جو الفاظ ہیں ان تمام کو predicate کہتے ہیں. Clear? Yes, sir.